پارہ نمبر 20 آیت سورہ القصص آیت نمبر 23 آیت نمبر 23 تیسرا رکوع سورہ القصص کا اس سے ایک آیت آگے ہے اور پارے کا رکوع نمبر ہے 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف سفر کے حوالے سے آیات کا تسلسل ہے۔ آپ شہر منف سے یعنی فرعون کے پاس سے اللہ کے حکم سے نکل کر تشریف لے گئے مدین کی طرف۔ وہاں پہ کیا ہوا، کیا کیفیات ہوئی، ان کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا وَرَدَ مدین، جب پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے پانی کے پاس، وجد علیہ امۃ من الناس، وہاں پر انہوں نے کچھ لوگوں کو پایا یسقون، جو پانی پلا رہے تھے، بکریوں کو یا پانی نکال رہے تھے کنویں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی دیکھا وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ، کہ وہاں پر ان کے پیچھے دیکھا کہ دو عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، تذودان، اور اپنے مویشیوں کو یا اپنے آپ کو دونوں روکے ہوئے ہیں۔ باقی سارے لوگ اپنے مویشیوں کو پلا رہے، مگر یہ دو خواتین اپنے آپ کو پیچھے روک کے کھڑی۔ قال ما خطبکما، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں سے پوچھا ما خطبکما، تمہیں کیا ہے، یعنی کیوں نہیں تم پانی پلا رہی؟ قالتا، وہ دونوں بولی لا نسقی، ہم پانی نہیں پلاتی اپنے جانوروں کو حتی یصدر الرعاء، یہاں تک کہ چرواہے اپنے جانوروں کو پھیر نہ دیں، پیچھے کنواں خالی نہ ہو جائے، اس وقت تک ہم اپنے جانوروں کو نہیں پلاتے۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے۔ فَسَقَالَهُمَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلوایا۔ ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ، پھر پیچھے مڑ کے بیٹھ گئے ایک سائے کے نیچے۔ فقال، اور بولے اللہ کی بارگاہ میں ربی، اے میرے رب، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو تو اتارے میری طرف کسی بھی اچھی چیز کو، فقیر، میں اس کا محتاج ہوں۔ اب یہاں تک پہلے چند اصول سمجھیں۔ مفسرین نے اور علماء نے ان چند آیات سے بہت ہی پیارے اور حسین استدلالات کیے ہیں زندگی بسر کرنے کے حوالے سے۔ ایک تو سب سے پہلی یہ بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چیز کا مشاہدہ کیا کہ لوگ پانی پلا رہے ہیں
مرد حضرات، اور یہ دو خواتین پیچھے کھڑی ہیں۔ پھر ان سے وجہ بھی پوچھی کہ تم کیوں نہیں پلا رہی؟ تو انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ جب تک یہ واپس نہیں لوٹ جاتے ہم پانی نہیں پلاتے۔ اس سے علماء نے ایک بہترین سبق یہ نکالا ہے کہ جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے وہ کسی بھی مقام پہ دیکھتا ہے کہ زیادتی ہو رہی ہو تو وہ خاموش نہیں رہتا، یہ اس کی فطرت میں شامل ہوتا ہے، یعنی اس کو بے چینی لگ جائے گی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اب اس کی دلیل سیرت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، حاضر ہیں۔ اس شخص کا بیٹا آیا، اس نے بڑے پیار سے اس کا استقبال کیا، بیٹے کا، اس کا ماتھا چوما، گودی میں بٹھا لیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ اسی صحابی کی بیٹی آئی۔ اب اس نے بیٹی کو وہ پروٹوکول نہ دیا جو بیٹے کو دیا تھا، اس نے بس بغیر پروٹوکول کے بیٹی کو ایک طرف بٹھا دیا۔ بات تو چھوٹی سی، ہمارے سامنے بھی اس طرح کے واقعات کئی طرح ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ باپ بیٹے کو توجہ زیادہ دے رہا ہے، بیٹی کو نہیں دے رہا، لیکن ہم اوپر سے ہی گزر جاتے ہیں یہ واقعات۔ لیکن جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے اور جو حق کا نمائندہ ہوتا ہے وہ اس بات پہ بھی خاموش نہیں رہتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنی زبان مبارک سے اس صحابی کو فرماتے ہیں، حَلَّا عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا، تو نے اپنے بیٹے اور بیٹی کے درمیان عدل کیوں نہیں کیا؟ کہ جس طرح تو نے بیٹے کا ماتھا چوما تھا یا بیٹے کو پروٹوکول دیا تھا تو بیٹی کو بھی دینا چاہیے تھا۔ بات چھوٹی سی ہے لیکن حق پرست آدمی ایسی باتوں پہ خاموش نہیں رہ سکتا، اس کی فطرت میں شامل ہوتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فطرت میں تو ویسے ہی سوالیہ انداز اور چیزوں کو سمجھنے کا جو ایک ہے وہ بہت بڑا عنصر ہے۔ جو لوگ جنہوں نے معلمین یا متعلمین یعنی اسٹوڈنٹس کے متعلق بکس لکھی ہیں کہ طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ضرور نقل کیا ہے کہ جب کوئی بات سمجھ نہ آئے تو سوال کرنا، اور اگر استاد یہ کہہ دے کہ نہیں تجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے تو نے خاموش رہنا ہے، یہ دونوں باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں ملتی ہیں۔ آپ کو جب بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تو نے اس بچے کو کیوں قتل کیا، سوال کر دیا۔ جس بستی نے کھانا نہیں دیا تھا، جس بستی والوں نے، آپ نے خضر علیہ السلام نے ان کی دیوار کو بنا دیا، موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ سوال کیا کہ انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا، آپ دیوار بنا رہے ہیں۔ جس کشتی والے سوار نہیں کر رہے تھے اور اچھی کشتی تھی اور انہوں نے سواری بھی کی، کشتی بھی بڑی خوبصورت تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا پھٹا توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر بھی سوال کر دیا کہ تو نے اس کشتی کو عیب دار کیوں بنایا ہے۔ اب وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک تھے، خضر علیہ السلام کچھ اور بات بھی سمجھانا چاہتے تھے۔ اس کو کہا جاتا ہے حکمت عملی۔ جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھی تھی اپنے تقریر کے آخر میں کہ ایک سوال آپ سے کیا، آپ کے ذہن 3 جگہوں پہ بدلے۔ یہی میں نے پہلے آپ کو کہا تھا نا کہ اسلم اور اکرم کی دوڑ لگی، فاصلہ 5 کلومیٹر کا ہے، اسلم 4 منٹ میں پہنچا، اکرم 4.5 منٹ میں پہنچا، تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ اسلم جیت گیا، یہی کہا تھا آپ لوگوں نے۔ پھر میں نے سوال کو تھوڑا سا اضافہ کر دیا کہ اسلم کا راستہ پلین تھا، اکرم کے راستے میں کھڈے تھے، کھائیاں تھیں، کیچڑ تھا۔ آپ کا جواب تبدیل ہو گیا۔ اچھا، پھر میں نے کہا کہ اسلم کی عمر 120 سال تھی، اکرم کی 20 سال تھی صرف۔
اب آپ کا ذہن تبدیل ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جیسے جیسے معلومات بڑھیں انسان کا نقطہ نظر تبدیل ہو جاتا ہے، انسان کی سوچ بدل جاتی ہے۔ لہذا کسی بھی واقعے، کسی بھی شخص نے جو بھی کام کیا ہو اور آپ کو بڑا عجیب سا لگ رہا ہو، فوراً رائے قائم نہیں کرتے جب تک کہ اس کے بارے میں مکمل اور سکیور معلومات ساری کی ساری آپ کے پاس حاصل نہیں ہو جاتی۔ اچھا، آپ نے دیکھا پھر جب حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو ان تمام سوالوں کے بعد میں جواب بھی دے دیے تھے کہ وہ کام میں نے اس لیے کیا تھا، وہ کام اس لیے کیا تھا، وہ کام اس لیے کیا تھا، تو آپ مطمئن ہو گئے۔ معلومات بڑھے تو ظاہری طور پر عجیب و غریب سا کام بھی بعد میں اچھا لگنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کسی بھی چیز کو حق کے خلاف دیکھتے تو آپ کے اندر ایک جلال پیدا ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ کی ایک صفت ہے جو بندے پہ طاری ہوتی ہے۔ تو آپ نے فوراً ان خواتین سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں پانی پلا رہی، یہ تو پلا رہے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ چونکہ مرد ہے۔ مفسرین نے یہاں پہ لکھا، بڑا پیارا ایک اور نتیجہ لکھا کہ جہاں پہ بھیڑ ہو مردوں کی تو خواتین کو وہاں پہ نہیں جانا چاہیے۔ ایک اصول تو یہ بھی ہے۔ اب دیکھیں وہ حیا والی تھی، ہمارے یہاں تو دیکھیں نا لائن لگی ہو تو خواتین بھی اندر گھس آتی ہیں، یہ حیا کے خلاف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط شرعی طور پر بغیر کسی شرعی مجبوری کے ناجائز ہے۔ یہ سب مغربی پروپوگنڈا ہے جس نے اس اختلاف پہ ہماری اس قوم کو مجبور کر دیا، ورنہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ خواتین پیچھے کھڑی، مرد پانی پلا رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بیچاریاں تو کافی دیر کی کھڑی ہیں۔ آپ نے مردوں کو پیچھے ہٹایا اور ان کو پانی پلوایا۔ اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ایک کنواں اور قریب تھا جس کے اوپر بھاری پتھر پڑا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اس پتھر کو ہٹا کر اس سے ان خواتین کے جانوروں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا۔ اس میں مدد کا پہلو بھی آتا ہے کہ جہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک بندہ مجبور کھڑا ہے، آج کل کے ماحول میں دیکھیں آپ کسی دفتر میں جاتے ہیں، وہاں پر ایک بندے کی سنوائی نہیں ہو رہی، پروٹوکول مل رہا ہے پیسے والے کو، پروٹوکول مل رہا ہے سفارش والے کو۔ اب آپ وہاں پر اپنی کارکردگی ضرور دکھائیں، یہی سنت انبیاء ہے۔ کسی کا کام نہ ہو رہا اور جائز کام، اس جائز کام کے اندر معاونت کرنا، آپ ضرور اس میں حصہ ڈالیں۔ کسی آفس میں گئے ہوں، کسی جگہ پہ کسی کو کوئی چیز نہ مل رہی ہو تو آپ اس کی ضرور معاونت کریں۔ خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا شادی بیاہ کے موقعوں پر یہ فرق پڑا آتا ہے۔ دو چار بندے باہر غریب کھڑے ہوتے ہیں، اگرچہ ہیں تو وہ بھی اصول کے خلاف کھڑے ہیں، یعنی اصول نہیں ہے کہ جس کو نہ بلایا جائے تو وہ آ جائے، یہ شریعت کے یہ بھی خلاف ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے، باتوں سے بات ہے کہ یہ بھی نکل گئے، اور سرکار کو بھوک بڑی لگی ہوئی تھی، اور قرآن میں اللہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کی یہ صفت بیان فرماتا ہے کہ اگرچہ ان کو کوئی ضرورت بھی ہو تو وہ مانگتے نہیں کسی سے، لیکن تم ان کے چہروں کو دیکھ لو، خود مشاہدہ کر لو کہ بھوک لگی ہے یا نہیں لگی۔ دو چار صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، سرکار بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی ہے، انہوں نے سرکار مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو بھوک کے آثار تھے، فوراً اپنے گھر گئے، اپنے لحام کہتے ہیں کسائی کو، جو گھریلو کسائی تھا، اس کو حکم دیا کہ حضور کے لیے گوشت بناؤ، سالن بناؤ، اور پھر جو حضور کے پاس وہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں حضور کو بھی دعوت دو اور ان صحابہ کو بھی کہ کھانا ہمارے گھر کھائیں۔ وہ صحابی دعوت دے کے چلے گئے،
اچھا، جب حضور ان کے گھر جانے لگے کھانا کھانے کے لیے تو ایک مہمان ساتھ اور آ گیا، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگ گیا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر پہنچے، میزبان کے دروازے پہ، میزبان باہر نکلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل نہیں ہوئے، بلکہ میزبان سے یہ فرمانے لگے کہ یہ جو ساتھی ہمارے ساتھ آیا ہے، پھر حضور کا انداز دیکھیں، یہ جو ساتھی میرے ساتھ آیا ہے، جب تو نے ہمیں دعوت دی تھی تو اس وقت یہ موجود نہیں تھا، اب آ گیا تو پھر میرے ساتھ آ گیا، اب اگر تو اجازت دے گا تو میں اس کو اندر لے آؤں، اگر اجازت نہیں دے گا تو میں یہیں سے اسے واپس کر لوں۔ اب کو عزت اور بے عزتی کا مسئلہ نہیں بنایا کہ اب عزت اور بے عزتی میں بندہ رہ کے آیا تو میرے بندے نے نہیں جانا، آپ کو دعوت دی ہے اور آپ دو بندے ہمیں ساتھ لے جائیں تو شریعت کے اصول کے خلاف۔ ہاں اگر میزبان اجازت دے دے تو اس کی مرضی، ٹھیک ہے جناب آپ لے آئیں، لیکن اگر میزبان روک دے تو اس بات کو برا محسوس نہیں کرنا۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلوایا، ایک پہلو یہ ہو گیا، مدد کا پہلو اس کے اندر آ گیا۔ پھر اس کے بعد جب آپ سائے میں بیٹھ گئے، ان کی مدد کر کے پیچھے بیٹھ گئے، اچھا بھوک آپ کو بھی بڑی لگی، اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہوئے تھے اور تبھی تقاضا ہے چاہے نبی ہو اس کو بھی بھوک لگتی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ انی لما انزلت الی من خیر، جو بھی تو مجھے آج عطا کرے گا، خیر کہتے ہیں اچھی چیز کھانے کی، خیر کا لفظ مال کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جیسے قرآن میں ہے نا انہ لحب الخیر لشدید، لفظ خیر مال دولت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کھانے پینے کے لیے بھی لفظ خیر استعمال ہوتا ہے۔ تو جو بھی تو عطا کرے گا نا، فقیر ہوں میں تیرا، لفظ فقیر استعمال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اے اللہ میں اس کا محتاج ہوں، مجھے کھانا کھلا، اللہ سے کھانا مانگا اور کسی سے نہیں مانگا۔ یہ بھی نبی کی صفت ہے، یہ نبی کی صفت ہے، جب تک کہ کوئی نبی کو از خود اظہار نہ کر دے کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں یا آ جایا کریں، نبی بھی کبھی بھی کسی سے نہیں مانگتا۔ اور صحابہ کے بارے میں بھی قرآن میں آیا کہ نبی کے صحابہ نے بھی کبھی بھی اپنی بھوک پیاس تنگ دہی کا اظہار کبھی کسی کے سامنے نہیں کیا۔ اچھا بھی آپ بیٹھے تھے، فجاءتہ احداہما تمشی علی الاستحیاء، سبحان اللہ، وہ جو دو خواتین تھیں ان میں سے ایک آئی چلتی ہوئی مگر چل رہی ہے شرم کے ساتھ، جیسے بندہ ڈر رہا ہو، بڑی شرم کے ساتھ بڑی حیا کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہے۔ اب استحیاء ایک ہے حیا، ایک ہے استحیاء، یہ اس سے بھی اگلا درجہ ہے، یعنی پورا حیا کا اہتمام کرتے ہوئے، پردہ بھی کیا ہوا ہے، نظریں بھی جھکی ہوئی ہیں، اور آئیں اور آگے کیا کہنے لگی، قالت ان ابی یدعوک، بے شک میرے ابا جی آپ کو بلا رہے ہیں۔ جا کے بتایا ہوگا کہ ہم وہاں پہ کھڑی تھی، ایک نوجوان نے یہ ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بیٹیوں کو بہنوں کو چاہیے کہ گھر سے باہر اگر کوئی بھی انہیں اپروچ کرتا ہے کسی بھی حوالے سے تو وہ ساری سٹوری اپنے ابا جان اور اپنے بھائیوں کو بتائیں، تاکہ تحقیق ہو سکے کہ کون ہے جو میری بیٹی کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے اور اس کا نظریہ کیا ہے۔ اب فوراً ان بچیوں کے والد نے، جن کا ابھی تذکرہ میں کرتا ہوں وہ کون ہے، ان بچیوں کے والد نے فوراً بلایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ پتہ تو کروں وہ کون ہے۔ وہ حیا سے آئیں اور آ کے بلایا،
اچھا کیوں بلایا؟ جملہ سنیں۔ وہ کہنے لگی میرے باپ نے اس لیے تجھے بلایا ہے لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے ابا جی آپ کو اس لیے بلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو اجر دیں کس چیز کا؟ جو تو نے ہمارے جانوروں کے لیے پانی پلانے کا انتظام کیا ہے، وہ آپ کو اجر دینا چاہتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ آپ آگے فلما جاء، آپ وہاں پر پہنچے، وقص علیہ قصص، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی ساری سٹوری بتائی، میں کہاں سے ہوں۔ اب انہوں نے پوری سٹوری پوچھا۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا اصول بتا دیا یہاں پہ کہ آپ کی بیٹی آپ کی بہن کے ساتھ اگر کسی نے کوئی رابطہ کیا ہے، قائم کیا ہے، یا راستے میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو اس شخص کے بارے میں مکمل